اب اگر ایک آدمی اس وجہ سے غریب ہے کہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، جو ہمارے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس گھر بیٹھے بیٹھے 3 لاکھ روپے کمائیں، گھر بیٹھے 10 لاکھ روپے کمائیں، ایک مہینے میں جناب 5 لاکھ روپے کما لیں. مفتی رشید احمد خورشید آفیشل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں بہت سے ایسے موٹیویشنل سپیکر آج کل معاشرے میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو عموماً غریب لوگوں کو ان کی غربت کے طعنے دے رہے ہوتے ہیں کہ غریبوں، ان کا جو پکارنے کا انداز اسی طرح پکار رہے ہوتے ہیں غریبوں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ گالیاں دے رہے ہیں کہ بی سے بغیرت اور ایم سے منوس اور جی سے غلام اور پتہ نہیں کیا کیا طعنے دے رہے ہیں. اور ایک مشہور قول ہمارے ہاں سنایا جاتا ہے، پتہ نہیں کس کا قول ہے، کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو آپ کا قصور ہے. اس طرح کی مختلف باتیں کی جاتی ہیں. اس کا ایک تو صحیح پہلو ہے، ایک اس کا بہت ہی خطرناک پہلو ہے. ظاہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی غریب پیدا ہو اور غریب مرے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی غریب پیدا ہو اور غریب مرے اور اس کے غریب ہونے میں اس کا اپنا قصور ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اگر ایک آدمی اس وجہ سے غریب ہے کہ غریب، یعنی غریب کی ایک قسم آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سستی ہے، اس میں سستی کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہا، کوئی بزنس نہیں کر رہا، پڑھائی نہیں کر رہا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غریب ہوں. تو اس طرح کے غریب یا اس طرح کی سستی کو تو ظاہر ہے کہ منع کیا گیا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا آدمی برا لگتا ہے کہ جب میں اس کو دیکھوں فارغ ہے، نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لأن یأخذ احدکم حبلہ فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یأتی رجلا فیسألہ اعطاہ او منعہ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص رسی اٹھائے، جنگل جائے، لکڑیاں توڑے، پھر وہ لکڑیاں بیچے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے سوال کرے تو جس کا جی چاہے اس کو دے دے، جس کا جی چاہے اس کو منع کرے. ایک تو یہ سستی والی غربت ہے کہ وہ محنت اس سے نہیں ہو رہی کہ یار اتنی مشقت کون اٹھائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مکسبۃ فی دناءۃ خیر من سؤال الناس، کہ کوئی ایسا ادنا کام کر کے اپنے لیے حلال روزی کما لینا یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ انسان لوگوں سے سوال کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ بھائی موٹاپے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ایاکم والبطن فإنہا ثقل فی الحیات نتن فی الممات، کہ اپنے آپ کو موٹاپے سے، سستی سے بچاؤ اپنے آپ کو. ظاہر ہے جب موٹاپا آتا ہے تو سستی اس کے ساتھ ہی آتی ہے، اس لیے کہ زندگی میں یہ بوجھ ہے اور موت کے بعد یہ بدبو ہے. یعنی موت کے بعد ظاہر ہے جسم جب گلتا سڑتا ہے پھٹتا ہے تو ظاہر ہے اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ غربت ہے کہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، بزنس نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، یا کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈال رہا جس میں اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے محنت کرنی پڑے گی. بعض لوگوں کا یہ ایک وہ ہوتا ہے بلا وجہ کی ایک ٹور انہوں نے بنائی ہوتی ہے باہر کہ بھائی میں اگر یہ کام کروں گا، مثال کے طور پر میں ریڑھی لگاتا ہوں یا میں دکان کھولتا ہوں، لوگ بولیں یار یہ تو بہت بڑا چودھری تھا، یہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بلا وجہ کی دماغ میں نا، میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں، میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا کوئی آن لائن چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیں، ٹوپیوں کا کاروبار شروع کر دیں، خوشبو کا کر دیں، کوئی بھی آپ آن لائن جو سمجھتے ہیں، شہد کا کر دیں، جو آن لائن دوسری پروڈکٹ بیچی جا رہی ہوتی ہیں. تو ایک لاشعوری طور پر جو ان کے رویے سے بات محسوس ہوتی ہے نا، وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ یار لوگ بولیں گے کہ یہ مفتی صاحب، یہ مولانا صاحب، یا یہ فلاں صاحب یہ تو بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. بعض اوقات خاندان رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے کہ یار خاندان والے بولیں گے تم نے ہماری ناک کٹوا دی، ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، تم جناب پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ گئے.
یہ جو غربت ہے، اس طرح کے رویے، اس کی تو اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ایک دوسری قسم ہے غریب کی کہ جس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس نے غریب پیدا ہونا ہے اور غریب مرنا ہے، یا اس نے مالدار پیدا ہونا ہے اور غریب مرنا ہے، یا اس نے زندگی غربت میں گزارنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری معیشت، تمہارا رزق ہم نے تقسیم کیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا، بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ کوئی ایک دوسرے کے تابع بن کے رہو، ایک دوسرے کے محتاج بن کے رہو۔ اگر سارے مالدار ہو جائیں دنیا میں، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے کہ دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جائیں، یا مالداری میں یا غربت میں۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک توازن قائم رکھا ہے کہ کہیں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کہیں مالدار ہوتے ہیں، کوئی مینیجر ہوگا، کوئی ملازم ہوگا، کوئی ڈائریکٹر ہوگا تو جناب کوئی مینیجر ہوگا۔ ایک یہ ساری درجہ بندیاں دنیا کے اندر چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ بی سے بے غیرت ہیں اور آپ ایم سے منوس ہیں اور جی سے غلام ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور وہ آدمی اپنی محنت بھی کر رہا ہے، تو آپ کی ویڈیو سن کر یا آپ کا لیکچر سن کر یا آپ جناب اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر سمجھ کے جو اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اپنے لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ تو اس طرح کے جو اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے۔ آپ جو ہمارے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس گھر بیٹھے بیٹھے 3 لاکھ روپے کمائیں، گھر بیٹھے 10 لاکھ روپے کمائیں، ایک مہینے میں جناب 5 لاکھ روپے کما لیں۔ اب آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بس میں آنکھ بند کروں گا کھولوں گا تو جناب میں مالدار ہو جاؤں گا۔ جسے شیخ چلی کا مشہور واقعہ ہے، جو شیخ چلی ایک مشہور کردار ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ بناتے رہے منصوبے کہ جناب میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جیسے وہ انڈے سر پہ رکھ کے گھوم رہا تھا کہ جناب یہ مالک نے انڈے دیے ہیں تو یہ میں آگے نہیں پہنچاتا، اس کو میں لے جاتا ہوں، اس سے جناب چوزے نکلیں گے، پھر کچھ مرغے کچھ مرغیاں، چوزے بڑے ہوں گے، پھر اس سے جناب اس کی میں فارمنگ کروں گا اور پھر میرے جناب اپنے کوئی شیڈ لگا دوں گا فلاں فلاں، پھر میرے بچے آئیں گے، میں مالدار ہوں گا، وہ کہیں گے پیسے دو، میں کہوں گا نہیں، تو اس نے نہیں کہا تو انڈے گر گئے اور سب گیا۔ تو اس طرح کے منصوبے آپ لوگوں کو بنا بنا کے دے رہے ہیں تو مال شاید کم آئے، مال کی ہوس زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیں اسلام میں مال ناپسندیدہ نہیں ہے، مال کی ہوس ناپسندیدہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کی جیب میں 50,000 روپے ہیں لیکن اس کے دل میں مال کی محبت ہے، یہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح کے رویوں سے مال کی جو ہوس پیدا کی جا رہی ہے نا، جس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی ہے، بس میں نے تو جناب پیسے کمانے ہیں، کسی طرح میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے بنگلہ بنانا ہے۔ وہ لوگوں کو برانڈڈ چیزیں دکھا رہے ہیں، آپ اس طرح کی گھڑی خریدیں، اس طرح کے شوز خریدیں، اس طرح کے کپڑے پہنیں، اس طرح کی آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، یہ لگژری اسٹائل لائف اسٹائل آپ کا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے اس لیکچر سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ان دونوں میں فرق کر کے لوگوں سے بات کریں۔ ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہیں آپ، مسلمان قوم کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، تو قرآن حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے گائیڈ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر عام لوگوں کو بھی اس کا خیال رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر نے کچھ بھی کہہ دیا تو قرآن حدیث پہ شاید ہمارے لوگ اتنا یقین نہیں کرتے جتنا موٹیویشنل اسپیکر کی بات پر وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا ہے تو بس پتھر کی لکیر ہے، یہ تو ایسا ہی ہونا ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خود یعنی وہ غریبوں کو گالیاں دے رہا ہے اور غریب بھی ہنس ہنس کے اس کو سن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں اس سے۔ بھائی آپ کو تو غصہ آنا چاہیے، اس کو کوئی تمیز ہے، بات کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں۔ موٹیویشنل اسپیکرز سے بھی میری گزارش ہے اور جو عام لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، تو اعتدال کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ جائز ناجائز کا فرق بھی سامنے رکھیں گے، حلال حرام کا فرق بھی سامنے رکھیں گے، صحیح غلط کا فرق بھی سامنے رکھیں گے، صحیح کو اختیار کریں گے، غلط سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے، حرام سے بچیں گے۔ تو
تو ایک بہتر ایسی زندگی شریعت کے مطابق آپ گزار سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔